بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم دیوان شمس کی غزل نمبر 2133 پڑھ رہے تھے۔ 3 شعر پڑھ چکے ہیں، آج چوتھے شعر سے شروع کریں گے۔ تو اس سے شروع کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں جس سے امید ہے کہ کچھ مدد ملے گی۔ وہ یہ کہ رومی کے یہاں معانی زیادہ تر احوالی ہوتے ہیں، یعنی رومی ہر شعر جیسے رومی کے ایک مسلسل کلی اور مستقل تجربے کا ایک یونٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہر شعر میں ایک احوالی ربط ضرور ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ رومی کی ہر غزل ایک احوالی وحدت رکھتی ہے، اور جس میں مفہومی ربط اس حال کو دریافت کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ مطلب وہ ایک بات کے ظاہر کو دوسری بات کے ظاہر سے ربط دے کر نہیں پیدا ہوتا، بلکہ 2 شعروں میں جو 2 باتیں کہی گئی ہیں وہ ایک ہی تجربے کے 2 اجزاء کا اظہار ہیں، تو اس تجربے کی کلیت اپنے اجزاء کے اظہار کے جو مظاہر ہیں ان میں ایک جیسے تجربی، حسی اور احوالی ربط پیدا کر دیتی ہے۔ تو چیزیں اور باتیں اگر مخاطب میں اپنا احوالی طور پہ مربوط ہونا منتقل کر دیں، یعنی احوال پر مشتمل بیان کا مخاطب اگر احوال ہی کو ریسیو کرنے کی پوزیشن لے کر اسے پڑھے اور سنے، تو پھر اس کے نتیجے میں اس کے ذہن کے اندر مفہومات کے درمیان ربط اور ترتیب پیدا کرنے کے ماحول سے نکل کر ایک نئی ترتیب اور نئی نسبتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہیں۔ تو رومی کا ایک بہت بڑا کمال ہے کہ ان کے تجربے اور ان کے احوال میں ایک ایسی معنوی اٹھان ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک ایسی معنویت بھی ہوتی ہے جسے ذہن اپنے احوال اور جیسے حقائق کی پریزنس کے طور پر قبول کرتا ہے۔ تو ذہن میں چیزوں کے آنے کے 2 انداز ہیں کہ وہ مفاہیم کی شکل میں آتی ہیں، اور ذہن یا تو ان مفاہیم میں موجود ربط کو محفوظ کر لیتا ہے یا ان مفہومات میں ربط پیدا کرتا ہے۔ دوسرا انداز ذہن میں چیزوں کی منتقلی کا یہ ہے کہ وہ چیزیں جیسے احوال کی شان سے آتی ہیں، احوال کے انداز سے آتی ہیں، اور ذہن ان احوال کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے مفہوم کے ساتھ اپنی جبری نسبت کو معطل کرتا ہے۔ یعنی ذہن کی جو ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ مفہومات کو مربوط رکھتا ہے، اس عادت سے وہ دستبرداری اختیار کرنے پہ مجبور ہو کر گویا پھر اپنے اندر منتقل اپنی طرف آنے والے احوال میں موجود جیسے ایک پیشن بیسڈ ربط کو دریافت کرتا ہے
اسے اپریشیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر ان کے اندر موجود ربط کی ترتیب اور تنظیم کی بنیاد پر اپنے اندر کچھ خیالات اور کچھ معانی کی جنریشن کا عمل شروع کرتا ہے۔ یعنی ذہن کی اعلیٰ درجے کی کارکردگی یہ ہے کہ وہ بہت بامعنی احوال کو ان کی اصل حیت میں، ان کی واقعی حالت میں قبول کر کے انہیں معنی سازی، معنی آفرینی کے ذرا بالائی اور بلند تر عمل کا حصہ بنا لے۔ تو رومی جو ہیں وہ ذہن کی اس صلاحیت کو بیدار بھی کرتے ہیں ایک مربی کی طرح، کہ یہ بڑے احوال کو بڑے معانی بنانے کی طرف متوجہ ہو جائے یا اس کے لائق ہو جائے۔ تو اس وجہ سے ان کا کلام پڑھتے وقت جیسے ایک سبمیشن کے ساتھ حاضر دماغی اور ایک مستعد حالت میں قلب کی بیداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی ان کا مطلوبہ مخاطب وہ ہے جو قلب کی بیداری اور ذہن کے الرٹ ہونے کے احوال میں رہ کر ان کی بات سنے، ذہن کو بھی بیدار رکھے اور قلب کو بھی حاضر رکھے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو قلب کے احوال اور ذہن میں آنے والے معانی کو ایک یوں کہہ لیں کہ ایک ماورائی سی وحدت میں ڈھال دیتے ہیں۔ مطلب حال اتنا بامعنی ہو جاتا ہے کہ قلب میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کو اپنے اندر سمو نہیں سکتا، اور عین یہی معنی اپنی احوالی شدت اور وسعت میں ایسے ہوتے ہیں کہ ذہن اس عاجزی کا تجربہ کر لیتا ہے کہ میں ان معانی کو بھی پوری طرح کنٹین کرنے کے لیے خود میں بہت بنیادی تبدیلیاں اور توسیعات کرنے پر مجبور ہوں۔ تو ذہن اور قلب دونوں کو ایک ہی بیان میں موجود حال اور معنی اگر عاجزی اور تنگی اور نااہلی کے احساس میں مبتلا کر دیں تو اس کلام کی عظمت میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ تو رومی کا کلام اپنی کلی بناوٹ میں اسی طرح کا ہے کہ معنی ذہن سے بڑے، احوال قلب سے زیادہ۔ تو ایسی شخصیت ہر چیز کو اپنا تجربہ بناتی ہے، موضوع نہیں۔ یعنی کہ ہمارا تعلق چیزوں سے دو طرح سے ہوتا ہے نا، ایک یہ کہ ہم انہیں غور و فکر کا موضوع بناتے ہیں، دوسرا یہ کہ ہم ان کو تخیل کا ٹول بناتے ہیں، تیسرا یہ کہ ہم انہیں اپنے اندر موجود پہلے سے تجربے کے دائرے میں سمیٹ لیتے ہیں۔ تو تجربہ جس شخصیت کا، جس ٹائپ کی شخصیت کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہ میٹافزیکل ایسنس پر بنی ہوئی شخصیت اور اس کے احساسات و خیالات ہیں، اس کی ایک انفرادیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر تجربے کی کلیت اور احوال کا باکمال حالت میں موجود ہونا آبجیکٹ کی دید یا آبجیکٹ سے تعلق سے پہلے حاضر ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے اندر موجود تجربے اور احوال کی کلیت میں اپنے مشاہدے یا خیال میں آنے والے ہر آبجیکٹ کو سمو لیتا ہے۔ تو ان معنوں میں اس کی ہر ایکٹیویٹی
اس کے پہلے سے موجود احوالی دائرے کے اندر ہوتی ہے، وہ گویا اپنی مملکت احوال کے شہریوں میں اضافہ کرتا ہے۔ تو رومی اس طرح کے آدمی ہیں کہ یہ بالکل ایک پیور پریزنس کے قوام سے بنی ہوئی شخصیت ہیں۔ وہ اس پیور پریزنس کا تجربہ اور اس حضور خالص کا حال اتنی وسعت اور اتنا غلبہ رکھتا ہے کہ ان کے تعلق چاہے وہ ذہنی ہو، چاہے طبعی ہو، چاہے قلبی ہو، ان کے تعلق کا پورا آرڈر اپنی تمام تفصیلات اور تنوع کے ساتھ پہلے سے موجود حالت حضور میں سما جاتا ہے، اس میں ڈھل جاتا ہے۔ تو بڑا تجربہ اسے کہتے ہیں کہ وہ آبجیکٹ پر مقدم ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں اس کی بہترین مثال رومی ہے۔ تو ان کے ہر شعر کو اس طرح کی پڑھا کیجئے کہ یہ ان کا ایک حال ہے، ان کا ایک تجربہ ہے، اور وہ تجربہ جو ہے وہ شے پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، بلکہ شے کے ساتھ ان کے تعلق کی ماہیت کو متعین کر دیتا ہے۔ وہ شے اور ان کے تعلق کے لیے بائنڈنگ ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، واضح ہے یہ بات۔ تو اب دیکھیے گا کہ ان کے ہر شعر کو محسوس کرنے کی کوشش کیا کریں حاضر دماغی کے ساتھ۔ اب یہ چوتھا شعر ہے کہ مشنو تو ہر مکر و فسوں، خوں را چرا شوئی بخوں، ہم چن قدح شو سر نگوں، واں گاہ دردی خار شو۔ کہ تو ہر مکر و فسوں پر کان نہ دھر، تو ہر مکر و فسوں پر توجہ نہ دے، تو خون کو خون سے دھونے کے وہم میں کیوں مبتلا ہے؟ کیوں تو خون کے دھبے کو خون ہی سے دھو رہا ہے؟ اور ہم چن قدح شو سر نگوں، شراب کے مٹکے کی طرح، شراب کے بڑے پیالے کی طرح اوندھا ہو جا، سر نگوں ہو جا، اور پھر تلچھٹ چکھنے والا بن جا، پھر شراب کی تلچھٹ پینے والا بن جا۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو اب اس میں جو جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہماری شخصیت کو اپنی حقیقت سے متصل رہنے کے لیے جس طرح کی بلندی اور وسعت کی ضرورت ہے، اپنی بیشتر غزلوں کی طرح رومی اس غزل میں بھی وہ راستہ ہمیں دکھا رہے ہیں۔ تو اس تسلسل میں یہ دیکھیے تو کہہ رہے ہیں کہ ہر مکر و فسوں کا پیچھا نہ کر، مطلب اگر تو ہر مکر و فسوں کو اپنے اوپر اثر انداز ہونے دے گا، تو ہر دھوکے اور جادو کی کشش کو اپنے دل میں محسوس کرنے کی بری عادت میں مبتلا رہے گا، تو پھر یہ عمل ایسا ہی ہے جیسے خون کے دھبے کو خون ہی سے دھونے کی کوشش کی جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تو مکر و فسوں کی طرف اگر راغب ہے تو خود مکر و فسوں بن کے رہ جائے گا، تو اپنے مکر و فسوں کا ازالہ کرنے کے لیے دوسرے مکر و فسوں سے مدد لے گا۔ یعنی تیرے اندر سارا نظام جو ہے حرکت کا وہ اس طرح کا ہو جائے گا کہ ایک نقص کا علاج تو دوسرے نقص سے کرے گا،
ایک خرابی سے چھٹکارا پانے کے لیے تو دوسری خرابی کی مدد لے گا، ایک پستی سے باہر نکلنے کے لیے تو کسی دوسری پستی میں جا پڑے گا، یہی تیرا سارا عمل رہ جائے گا، یہی تیرا سفر وجود اور تیرا سفر علم بن کے رہ جائے گا کہ تو ایک گھٹیا حال سے نکل کر دوسرے گرے پڑے حال کے منہ میں چلا جائے گا، تو ایک ادنا معلوم سے نکل کر دوسرے معمولی سے معلوم کی تحویل میں چلا جائے گا۔ تو یہ تیرا جو سفر وجود اور تیرے علم کی جو ساری مسافت ہے، یہ گویا گڑھوں کے تسلسل کا مجموعہ بن کے رہ جائے گی، یہ گویا رینگنے والی حرکت کو اپنا زاد راہ بنا کر تو اس راستے پر چلنے کے وہم مبتلا ہو جائے گا جس راستے پر چلنے کے لیے سیمرغ کے پر کی ضرورت ہے، جس راستے پر چلنے کے لیے اللہ کی حضوری میں لے جانے والی سواریوں کی ضرورت ہے، تو اس راستے پر اپنے جبلی وجود کے ساتھ رینگنے پر اصرار کرنے لگے گا۔ تو اس صورت سے نکالنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ ہر مکر و فسوں کا پیچھا نہ کر، یعنی خود کو مکر و فسوں بننے سے بچا۔ تو اب مکر و فسوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ مکر کہتے ہیں چال کو، تو وہ چال جو دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے چلی جائے اسے مکر کہتے ہیں۔ مکر و فسوں ایک براڈر اسکیل پر ایک زیادہ وسیع کیٹیگری میں مرادفات ہیں، تو ان کے درمیان مماثلت کی وجہ ہے دھوکہ، دھوکہ دینا اور دھوکہ کھانا دونوں میں بنیادی معنی کے طور پر مشترک ہے۔ تو مرادفات ان ہم معنی الفاظ کو کہتے ہیں جن کا بنیادی مفہوم مشترک ہو، چاہے اس مشترک مفہوم پر قائم کچھ ثانوی معانی کے اسٹرکچرز مختلف ہوں، یا یوں کہ مرادفات وہ ہم معنی الفاظ ہیں جن سے بننے والے مفہوم میں شدت و ضعف کا فرق ہو، وسعت و تنگی کا فرق ہو وغیرہ۔ تو اس پہلو میں ایک بڑے دائرے میں یہ مرادفات ہیں، وہ بڑا دائرہ ہے دھوکہ دینے اور دھوکہ کھانے کا، یا باطل کا یا غلط کا۔ تو یہ دونوں دھوکے، باطل اور ناروا کے دائرے میں دو جیسے ایکٹیو کردار ہیں، دو اجزاء ہیں۔ تو اس دائرے کی وجہ سے انہیں آپس میں مرادف کہنا ٹھیک ہے، لیکن ان کے درمیان اگر ہم ان کے مرادف ہونے کے اس پہلو کو نظر انداز کریں تو یہ دو لفظ اپنی حرکیت میں اپنی بنیادی معنویت اور اس معنویت سے پیدا ہونے والی تاثیر میں مختلف ہیں۔ تو مکر میں دھوکہ دینا غالب ہے، فسوں میں دھوکہ کھانا غالب ہے۔ تو ایک فرق تو یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مکر کا فاعل ضروری ہے، یعنی مکر ایک فعل ہے، ایک قصد ہے جس کا فاعل ضروری ہے، فسوں کا فاعل ضروری نہیں ہے۔ یہ جو فسوں ہے، یہ جو دھوکہ ہے،
یہ آدمی خود کو بھی دے سکتا ہے یا یہ سچویشن سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سچویشن ایسی ہے کہ اس کو میں نے غلط اینگل سے دیکھ لیا تو میں نے اس کی تعبیر میں غلطی کر دی. تو گویا فسوں سچویشنل بھی ہو سکتا ہے، سبجیکٹو بھی ہو سکتا ہے، لیکن مکر کے لیے فاعل ضروری ہے، دوسرا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس میں دیکھیے یہ کہہ کیا رہا ہے. اور دوسرا کہ مکر جھوٹ کو چھپانا ہے، فسوں جھوٹ کو منوانا ہے. مکر کے نتیجے میں آدمی جھوٹ کی پہچان نہیں کر پاتا. یہی فسوں میں بھی ہے کہ جھوٹ کی پہچان نہیں کر پاتا، لیکن اس سے بڑھ کے جھوٹ کو سچ مان لیتا ہے. تو مکر ذہن کو معوف کرتا ہے، اور فسوں جو ہے وہ جیسے نظر کو، علم کو، احساسات کو شل کر دیتا ہے. تو اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو مکر کا نقصان اخلاقی ہے، فسوں کا نقصان علمی ہے. تو مولانا فرما یہ رہے ہیں کہ ہماری جو سچویشن ہے، ہم جس سچویشن میں ہیں اس میں یا تو مکر ہے یا فسوں ہے. اگر اس سچویشن سے بلندی والا تناظر اور حال ہمیں میسر نہیں ہے تو یہ ساری سچویشن، یہ سارا نظام ہستی اور نظام علم، یہ سارا مکر و فسوں ہے، کیونکہ یہ اپنی ٹرانسینڈنٹ اصل سے غیر متعلق ہے. تو چیزیں اپنی اصل سے، اپنی حقیقت سے غیر متعلق رہ کر مکر اور فسوں کی کیٹیگری میں چلی جاتی ہیں. ایک ذہن کو معوف کر دیتا ہے، ایک نظر بندی کا معاملہ کرتا ہے. یعنی میرا دیکھنا غلط ہو جائے یہ فسوں کا نتیجہ ہے، اور میرا سمجھنا بالکل معطل ہو جائے یہ مکر کا نتیجہ ہے. تو مکر کا ضرر اخلاقی ہے، یعنی اگر کسی کا مکر مجھ پر اثر کر جائے یا میں کسی مکر کی تشکیل میں کرتا ہوں تو ان دونوں صورتوں میں نقصان اخلاقی ہے. مکر اخلاقی عیب ہے اور فسوں جو ہے وہ قلبی اور روحانی نقص ہے. یعنی فسوں سے آدمی جو ہے وہ غیر حق کی کشش میں گرفتار ہو جاتا ہے اسے حق سمجھتے ہوئے، اور مکر میں جو ہے وہ آدمی باطل کے، غیر حق کے غلبے سے خود کو محفوظ رکھنے کا سامان نہیں کر پاتا. واضح ہے نا؟ تو ان معنوں میں ان دونوں میں فرق ہے. تو مکر معنی میں ہوتا ہے، فسوں صورت میں ہوتا ہے. مکر کے فسوں میں بھی معنی ہی ہوتے ہیں، ظاہر ایک صورت کی تاثیر اس کے معنی پیدا کرتی ہے. تو اس پہلو کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ مکر اور فسوں دونوں کی معنوی تاثیر یکساں ہے، لیکن یہ کہ ان کا جو پروسیس ہے اس میں فسوں میں صورت کا ہونا ضروری ہے، مکر میں صورت کا ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مکر چیزوں کو سمجھنے میں رکاوٹ ہے اور فسوں چیزوں کو ان کی اصل صورت میں دیکھنے میں مزاحم ہے. تو اس طرح کے کئی اور فرق بھی نکالے جا سکتے ہیں. تو اب آپ سمجھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھوکے کی دنیا ہے، تمہارے اندر بھی اور تمہارے باہر بھی.
اگر تم چیزوں کو اپنی حقیقت کے موقف پر کھڑے ہو کر نہیں دیکھو گے، اگر تم خود کو اپنی حقیقت پر کھڑا کر کے اور اپنی حقیقت ہی کو چیزوں کے دیکھنے کا واحد تناظر بنا کر دیکھو گے تو نہ تم پر مکر اثر کر سکتا ہے، نہ تم پر فسوق کی کوئی تاثیر مرتب ہو سکتی ہے۔ واضح نا؟ کیونکہ جب میں اپنی حقیقت کو اپنا روزن دید بناؤں گا تو میرے اپنی حقیقت پر قیام کے نتیجے میں چیزیں بھی اپنی حقیقت سے متصل رہیں گی، اس سے منقطع نہیں ہو پائیں گی۔ واضح ہے نا؟ یہ ایک کام ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ تو خود مکر و فسوں ہے کیونکہ تو اپنی حقیقت سے منحرف ہے، اور اپنی حقیقت سے انحراف کی حالت میں بھی تو اپنے آپ کو یہ دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ میں جیسا بھی ہوں اپنی ہی حقیقت کی ایک فعال نمود ہوں۔ تو اس واہمے میں جب تو چیزوں سے اور اپنے آپ سے تعلق پیدا کرتا ہے تو وہ سارا تعلق حقیقت سے مہجوری، حقیقت سے دوری کی بنا پر محض ایک دھوکہ بن کے رہ جاتا ہے۔ اس میں چیزیں محض صورت بن جاتی ہیں، اور ان صورتوں کی تاثیر جو ہے وہ اتنی زیادہ کیپچرنگ ہوتی ہے کہ تو اپنی اور ان کی حقیقت کے تصور یا تمنا یا آرزو یا تحقیق سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے۔ اس کی تجھے توفیق ہی نہیں ملتی کہ چیزوں کو اس زاویے سے دیکھا جائے، وہ زاویہ جو تیرے باطن میں کھلتا ہے۔ تو اب اس میں کتنا خوبصورت کا ہے کہ تو نے اپنے آپ کو قتل کر کے اپنے خون میں خود کو لتھیڑ لیا ہے، اب تو اس خون کو چیزوں کا خون کر کے ان کے نکلنے والے لہو سے دھو رہا ہے۔ یہ کتنا زبردست منظر ہے کہ تو خود قاتل ہے، خود مقتول ہے، اور اپنے قاتل ہونے کے جرم کو چھپانے کے لیے تو اپنے آفاق میں شمشیر زنی کر رہا ہے، تو اپنے آفاق میں چیزوں کا قتل عام کر رہا ہے، اور چیزوں کو ان کی حقیقت سے منقطع کر کے اپنی بے حقیقتی کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ پورا جدید آدمی یہ ہے۔ تو ہم چوں اب نکلنے کا راستہ بتا رہے ہیں کہ ہم چن قدح شو سر نگوں، شراب کے مٹکے یا بڑے برتن بڑے پیالے کی طرح خود کو اوندھا دے۔ اگر تو اس گراوٹ سے نکلنا چاہتا ہے تو خود کو اٹھائے رکھنے کی بجائے گرا دے۔ اب آپ سمجھے نا کہ یہ ایک عجیب پیراڈاکسیکل سی نصیحت ہے نا، کہ تجھے اگر بلند ہونا ہے تو خود کو گرا دے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ ابھی کھولتا ہوں قدح کیا ہے، لیکن یہ کہ تو خود کو گرا دے، پھر دردی خار بن جا۔ ابھی اس میں دو لفظ ایسے ہیں جن کو کھول دیں تو شعر جیسے بڑی حد تک سمجھ میں آ جائے گا، محسوس ہو جائے گا۔ قدح کہتے ہیں شراب کے مٹکے یا بڑے پیالے کو، بڑا برتن قدح۔ اس میں رعایت اور اس میں جو ایک علامتی معنویت ہے وہ یہ ہے کہ شراب کہتے ہیں انسپریشن کو، شراب کا علامتی مفہوم ہے انسپریشن، جو میرے باطن کو اس کے ہر گوشے میں اپنی حقیقت سے سیراب رکھے۔ یعنی میں خاک ہستی پر اگا ہوا وہ پودا ہوں
جو اپنی حقیقت سے سیراب ہوتا ہے، باہر موجود کسی پانی کی اسے حاجت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو قدح کہتے ہیں اس فارم کو جو حقیقت کی کنٹینر ہو۔ تو نے کیونکہ اپنے پیالے کی شراب کو ضائع کر دیا ہے، تو اب اس قدح کو سیدھا رکھ کر تجھے وہ شراب نظر نہیں آئے گی، تو اس شراب کو نکال نہیں سکتا، کیونکہ تو نے خود اپنے اندر اپنی حقیقت کا خلا پیدا کر دیا ہے۔ تو اب اس کا علاج یہ ہے کہ خود کو اوندھا دے، یعنی جس طرح برتن میں پانی ختم ہو جائے تو اس کو اوندھا دیا جائے، تو اس کی تہ میں چپکے ہوئے کچھ قطرات جو ہیں وہ ٹپک جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تلچھٹ۔ تو بچی کھچی شراب جو قدح کو سیدھا کر کے نکالی نہیں جا سکتی، اب بھی وقت ہے کہ تو اپنے آپ کو اوندھا دے اس پیالے کی طرح جو شراب سے خالی ہو چکا ہے، تو شاید اس میں سے کوئی تلچھٹ ٹپک کر تیرے دسترس میں آ جائے اور تو اسے پی کر اپنی حقیقت پر بحال ہونے کے ابتدائی احوال پیدا کر لے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی تو اپنی موجودہ کنڈیشنز کو بالکل فنا کر دے تاکہ نئی بنیادوں کی استواری کا کوئی ابتدائی سامان ہو جائے۔ درد یا دردی یہ کہتے ہیں شراب کی تلچھٹ کو، جیسے غالب کا شعر ہے نا کہ کہتے ہوئے ساقی سے حیا آتی ہے ورنہ ہے یوں کہ مجھے درد تہے جام بہت ہے۔ تو کیونکہ درد شراب کا خلاصہ ہے، تو جو شراب کو جانتا ہے وہ درد یا دردی یا تلچھٹ کا قدردان ہوتا ہے۔ تو وہ ان معنوں میں یہ ہے کہ پہلے اپنے پیالے کو اوندھا دے، پھر اس میں سے ٹپکنے والی تلچھٹ کو چکھ لے، تاکہ حقیقت کے ساتھ تیرے حقیقی ہونے کی کنڈیشنز کی ریوائول ہو جائے۔